أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. گزشتہ درس میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے صحیح معنوں میں عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اور پھر علماء میں 3 اقسام بیان کی گئی تھیں، وہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گی. اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے پہلی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور ہم نے انہیں جو رزق دے رکھا ہے اس میں سے سرًا پوشیدہ و علانیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، یہ اس تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، جس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے اللہ رب العزت نے جو کہ اللہ کے بندوں میں سے ہیں. اور وہ اوصاف کیا ہیں؟ پہلا وصف ہے یتلون کتاب اللہ،
کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب سے مراد قرآن کریم، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی کتاب اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ پہلی کتابیں یقیناً اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمائیں، جن میں سے موٹی کتابیں تورات، انجیل اور زبور ہیں، اور صحف ابراہیم و موسیٰ۔ سورۃ اعلیٰ کے آخر میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا صحیفے نازل کرنا، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور یہ کتابیں ساری یقیناً آسمانی تھیں اور اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، لیکن ان میں تغیر و تبدل، ان میں تحریف، ان میں عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اہل کتاب نے اپنی مرضی جہاں چاہا کوئی چیز شامل کر لی، جہاں چاہا وہاں سے کوئی چیز نکال دی، اس میں بہت ہی زیادہ تحریف کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے، اس کے علم میں ہے یہ بات کہ کتابیں میری نازل کردہ انہوں نے ان کو بگاڑ دیا ہے، ان کے اندر انہوں نے تحریف کر دی ہے، تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نئے سرے سے نئی کتاب نازل کی، جو کہ یہ قرآن کریم ہے۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تلاوت کیا محض تلاوت کرنا ہی کافی ہے؟ یہ بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے۔ یتلون تلاوتہ، کہ وہ اس کتاب کی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو کھولا، تھوڑا سا پڑھا، بند کیا اور رکھ دیا، یہ تلاوت نہیں ہوگی۔ تلاوت ہے کہ تلاوت کا باقاعدہ حق ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سیکھا جائے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ کا جو تلفظ ہے، پروننسیشن، وہ صحیح ادا کیا جائے، اور پھر صرف تلاوت کر کے اجر و ثواب کے لیے نہ رکھا جائے، بلکہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا معنی و مفہوم سمجھا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اب صرف تلاوت کر کے رکھ دینا کافی نہیں ہے، ایک پیغام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، بلکہ ہماری پوری زندگی کو صحیح طریقے سے چلانے کا نظام ہے۔ یہ اسی طرح کا نظام ہے جس طرح آج کوئی مشینری تیار ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ معمولی سی چیز ہے، اس کے قد سے بڑی اس کے ساتھ وہ گائیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ خراب ہو جائے تو اس کو صحیح کیسے کرنا ہے، کھولنا کیسے ہے، اس میں یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، ڈائریکٹری ساتھ ہوتی ہے نا۔ تو یہ مشینری جو انسان ہے، اس کا بنانے والا ہی بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ ڈائریکٹری ساتھ ہمیں عطا کر دی کہ اگر اس کے مطابق چلو تو یہ مشینری صحیح ہے، اور جو اس کو کام، جو اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ ٹھیک طور پر ادا کر سکے گی۔ اور اگر اس کتاب پہ عمل نہیں ہوگا تو یہ مشینری بیکار ہے، پھر یہ مشینری کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس نے یہ مشینری بنائی، اسی نے ہی ساری یہ تعلیمات اور یہ ہدایت ہمارے لیے نازل فرمائیں۔ اب اگر صرف کتاب کو پڑھ لیا جائے، اس کو سمجھا نہ، مثال کے طور پر وہ جو آج کل جتنی مشینری آ رہی ہے، عموماً اس کے ساتھ انگلش لکھی رہتی ہے، ایک طرف عربی، ایک طرف انگلش، ایک طرف اردو، ایک طرف انگلش، ایک طرف فرینچ، دوسری طرف انگلش۔ ہر ملک کی زبان کے ساتھ عموماً بیسک طور پر جو مشہور ہے انٹرنیشنل لینگویج، انگلش لکھی ہوتی ہے۔ اب مجھے انگلش نہیں آتی اور مجھے دوسری زبان بھی جو لکھی ہوئی ہے وہ اس میں نہیں آتی، تو کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں ایک چیز، قیمتی چیز خرید کے لایا ہوں تو میں تھوڑا بہت اس کے بارے میں معلومات لوں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ اور یقیناً ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پڑھائے گا، ان کو دے گا، پہ ذرا موٹی موٹی چیزیں مجھے بتا دو کیا ہے اس میں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا رویہ بہت ہی بیگانوں والا رویہ ہے۔ بچپن سے لے کر
ہمارے گھروں میں قرآن کریم تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے نا. ابھی کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں قرآن نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا ہے تو بہت ہی کم نصیب ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے اپنے گھر میں پڑھنا تو دور کی بات ہے رکھا ہوا بھی نہیں. کئی لوگ تو قرآن کریم کو اپنے لیے تعویذ بنا کے لیے پھر رہے ہیں، گاڑی میں قرآن، دفتر میں قرآن، گھر میں قرآن. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی برکات حاصل ہوگی. یہ اگرچہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کو صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ نیت یہ شامل کر لی جائے کہ گاڑی میں رکھتے ہیں جہاں موقع ملے گا تلاوت کریں گے، آفس میں رکھتے ہیں جیسے موقع ملے گا تلاوت کریں گے، گھر میں رکھتے ہیں موقع ملے گا تلاوت کریں گے، آپ کو قرآن کریم کا رکھنا ہی اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کیونکہ نیت آپ کی صحیح ہے. لیکن اس کو صرف اس لیے کہ یہ تعویذ کا کام دے گا، وہ نیت صحیح نہیں ہے. بہرحال کوئی گھر بھی ایسا نہیں جس میں قرآن نہ ہو، لیکن آپ کو قرآن کے پڑھنے والے کم ملیں گے اور اس کو صحیح پڑھنے والے اس سے بھی کم ملیں گے، اور سمجھنے والے تو خال خال. کہیں کسی گھر میں کوئی ایک آدمی، پورے محلے میں کوئی نہیں، پورے شہر میں ٹھیک ہے 1-2-4 لوگ موجود ہوں گے جو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھ بھی سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے وہ لازمی مولوی ہی ہو، وہ کہیں خطبہ ہی دیتا ہو، وہ کہیں درس ہی دیتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. اس قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کے لیے نازل کیا گیا. یہ مولویوں کے لیے تو نہیں ہے نا، یا یہ صرف قرآن کریم مولویوں کے لیے نازل ہوا ہے. یہ ہر کسی کے لیے ہے اور ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو صحیح طور پر سیکھے، پڑھے اور صحیح طریقے سے تلاوت کرنا سیکھ کر اس کا معنی مفہوم سمجھے اور پھر اس پر عمل بھی کرے. یہ تھا اصل مقصد قرآن کریم کا، جس کو مسلمانوں نے بلا دیا. اب یا یہ برکت کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، یا شر سے بچنے کے لیے تعویذ کے طور پر رکھا ہوا ہے، یا پھر قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. قسم اٹھانے کے لیے بھی زبانی قسم اٹھائیں تو عموماً کہتے ہیں جی نہیں اس کا کیا ہے، یہ تو منہ زبانی 10 مرتبہ کہہ دے گا مجھے قرآن کی قسم، مجھے اللہ کی قسم. قرآن لا کے اس کو وضو کروا کے اس کے ہاتھ پر رکھ کے اوپر اس کا دوسرا ہاتھ رکھوا کے کہو، تب یہ کہے کہ مجھے قسم ہے. تو اب ہمارے پاس ایک قرآن کریم کا مصرف یہ بھی ہے کہ گھروں میں پڑا ہوا ہے، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے قسم اٹھانے کی تو پھر یہ اتار لیا جاتا ہے. ورنہ بہترین غلاف، خوبصورت چمکدار زرق برق غلاف ہے، قیمتی کپڑا ہرے رنگ کا عموماً. یہ بھی ایک خاص نشانی ہے ہمارے ماحول کی کہ کپڑا بھی عموماً ہرے رنگ کا ہوگا. اور وہ ہر رنگ کہاں سے آ گیا ہے یہ تو آپ کو علم ہی ہوگا. ہر قبر پر چڑھا ہوا کپڑا ہرے رنگ کا، ہر مزار دربار پر چڑھا ہوا کپڑا ہرے رنگ کا. اور کچھ لوگ تو ابھی ٹوپی بھی ہری کر بیٹھے ہیں، ٹوپی بھی ہری. اور چوگا کہتے ہیں ہمارے پاک و ہند میں، یہ جو جبہ پہنتے ہیں وہ بھی ہرا، ہرا ہی ہرا ہر طرف نظر آتا ہے. قرآن کریم کا غلاف ہرا اور غلاف میں لپیٹا اور اس کو کہیں اونچا رکھ دیا کہ قرآن کریم کی بے ادبی نہ ہو. جبکہ بڑی بے ادبی یہ کر دی کہ اس کو اپنے ہاتھ سے اونچا کر دیا. اب کوئی کرسی رکھ کے، ٹیبل رکھ کے، اب سیڑھی تو نہ صحیح، کرسی ٹیبل رکھ کے قرآن کو اتارنا ہوگا تو کیا تلاوت والا روز ایسا کرے گا؟ وہ کرسی لانے ٹیبل رکھنے کے تکلف نہیں پڑتا کہ ٹھیک ہے پھر کبھی صحیح. اسی طرح قرآن جو ہے ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. قرآن کریم کو پشت کرنا یہ ادب بھی تو ہم نے بنایا ہے نا. کہیں آپ کو قرآن و سنت میں یہ بات نہیں ملے گی کہ یہاں قرآن کریم پڑھا ہوا ہے اس کو پشت کر کے مت جاؤ. دنیا میں کلام الہی ہے، مقدس ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. بیت اللہ تھوڑا مقدس ہے؟ بیت اللہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا.
کعبۃ اللہ پورے روئے زمین پر وہ ایک ہی جگہ ہے، وہاں پیچھا کر کے نکلتے ہیں یا نہیں؟ وہاں ساری دنیا آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص وہاں پیچھا کر کے نکل رہا ہے اور بیت اللہ پیچھے رہ گیا اور کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے ذہن بھی تو بڑے عجیب ہیں کہ بیت اللہ کو پیچھا کرنا گوارا ہے، مزار سے نکل رہے ہوں تو الٹے نکل رہے ہوتے ہیں۔ مزار میں جس کی عام آدمی کی قبر ہے، یہ نہیں کہ بھائی کو وہ پیغمبر کی قبر ہے اس لیے ایسا کر، عام آدمیوں کی قبریں ہیں، نیک تھے نہیں تھے کوئی جانتا نہیں، بلکہ کئی جگہوں میں تو پکی بات ہے کہ وہاں قبر میں انسان ہے ہی نہیں، کاروباری قبریں، کاروباری مزار بنے ہوئے ہیں، اور وہاں الٹے پاؤں نکلتے نظر آئیں گے، بیت اللہ سے سراسر نکلتے آ جائیں گے، جبکہ اصلاً یہ معیار ہے ہی نہیں، نہ کسی بڑے بزرگ سے الٹے پاؤں نکلنے کا، اور نہ ہی کسی مقام سے الٹے پاؤں نکلنے کا، اور نہ قرآن کریم کو پشت کرنا کسی قسم کا کوئی گناہ ہے، بلکہ گناہ ہم نے یہ کیا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنی دسترس سے دور کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے تلفظ صحیح سے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اس کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات بتائی، جن کی تجارت اللہ کے یہاں کبھی نقصان والی گھاٹے والی نہیں ہوگی، ان لوگوں کا دوسرا کام ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، انہوں نے نماز قائم کی۔ اب نماز قائم کرنا اور نماز کا پڑھنا یہ بھی دو الگ الگ کام ہیں۔ نماز کا قائم کرنا سے مراد یہ ہے کہ نماز کے جو اوقات ہیں، نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے جو آداب ہیں، نماز کی جو سنتیں ہیں اور جو مستحبات ہیں، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے مسنون نماز ادا کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ اور ہمارے یہاں شرائط کی، واجبات کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح پوری کرنی ہے، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا ضروری آداب ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر اقامت صلاۃ کا جو فریضہ ہے وہ اس طرح بھی ادا نہیں ہوتا کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی۔ ہمارے تو نمازی وہ بھی بہت سارے ہیں نا کہ جو دیکھیں تو ایک وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ سدا کے نمازی اور کبھی چھوڑنے والے نہیں، اور نماز چھوڑے ہوئے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں، مسجد کی پرواہ ہی کوئی نہیں، یعنی چھوڑیں گے تو بالکل چھوڑ دیں گے، شروع کریں گے تو پابند صوم و صلاۃ نظر آئیں گے۔ یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ شروع کی ہے تو پڑھیں، اور شروع کی ہے کیوں؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اور اس کے پورے آداب، وضو صحیح مسنون طریقہ سے وضو سیکھا جائے۔ ہمارے یہاں سٹارٹ ہی بڑا ٹیڑھا سا ہو جاتا ہے کہ وضو کے اندر ہی اپنی طرف سے گسیڑی ہوئی باتیں موجود ہیں، نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، لیکن وہ بلکہ یوں کہیں کہ ہم نے جو اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، باپ دادے کو، ماں نانی پھوپھی کو کرتے ہوئے دیکھا، وہی ہم نے وضو سیکھا، جس طرح وہ کیا کرتے تھے ویسے ہی ہم کرتے ہیں۔ معلوم کرو کیا ہے تو کہا کہ جی ہمیں تو اسی طرح سیکھا ہے، ہمیں اسی طرح بتایا گیا ہے۔ دنیاوی علوم کے لیے بڑی محنت کی جاتی ہے، انجینئرنگ بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے ملک سے باہر کے سفر کیے جاتے ہیں، ملک کے اندر کی اچھی اعلیٰ یونیورسٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، اور بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے کہ بچہ انجینئر ہو جائے گا، بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، بچہ فلاں ہو جائے گا۔ اور جہاں یہ انسان کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، انجینئر بنے نہ یہ بنے، مسلمان بننا ضروری ہے یا نہیں؟ انجینئر بنے نہ بنے، پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آدمی ڈاکٹر بنے نہ بنے، اس کا پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔
اب بچے کو نماز نہیں سکھلائیں گے، بچے کو وضو کا طریقہ نہیں سکھلائیں گے، جو قرآن و سنت سے ثابت چیزیں ہیں وہ نہیں سکھلائیں گے، بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت قرآن کریم پڑھنا سکھلا لیا اور اس کے بعد اس کو ایسا اٹھایا اس طرف سے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہو گئے، انجینئر صاحب بن گئے، لیکن انہیں بول و براز کے آداب تک کا علم نہیں ہے کہ آدمی قضائے حاجت کس طرح کرے۔ اب یہ کہیں کہ کس طرح کرے تو بات صحیح ہے کہ یہ کچھ سوال ہے، ہر آدمی کرتا، انسان بھی قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہ کام سارے کر رہے ہیں، حیوان بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو آداب ہمیں ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی نے جو آداب بتائے ہیں وہ پوچھ کے دیکھیں، وہ نہیں مانتے۔ تو بے ادب تو ظاہر ہے کہ جانور بھی یہ کام کر ہی رہے ہیں نا۔ جب کبھی ہمارے ملکوں میں ایک دیکھیں، اب ہماری ذہن کا دو رخا پن، ہمارے ملکوں میں جب کبھی تھوڑی سی بھی بات آتی ہے نا کہ یورپ کے اسکولوں میں سیکس کی تعلیم ہوتی ہے، یورپ کے اسکولوں میں سیکس کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، پیریڈ رکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے لوگ بڑے فوری طور پر کہہ دیں گے جی یہ کیا تعلیم دینے کی ضرورت ہے، یہ تو ایک ایسا فطری کام ہے کہ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اور بالکل صحیح بات ہے، یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کہا جائے کہ قضائے حاجت کے لیے آداب سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، تو پھر مسئلہ تو نہ ہوا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل، تیمم، وضو، طہارت کے پورے مسائل بیان کیے، حتیٰ کہ یہودیوں کو، مشرکوں کو تکلیف ہو گئی کہ جب یہ نبی ان کو اتنے باریک مسائل بھی بتاتا ہے۔ ایک آدمی نے کہہ ہی دیا، کہا کہ سمیت وَنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخَرَا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا ساتھی تو تمہیں بول و براز کے، پیشاب پخانہ کے مسائل بھی سکھلاتا ہے۔ اس نے بظاہر اپنی طرف سے ہٹ کی، تکلیف ہوئی اسے کہ یہ دیکھو کتنی باریک۔ تو مسلمان نے، صحابی نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلانے سے پہلے ہمیں تو یہ باتیں بھی معلوم نہیں تھیں۔ آپ کتب حدیث پڑھ کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو پہلا زمانہ ہے جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، دور جاہلیت میں کوئی شرم، کوئی حیا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بلکہ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف پورے کپڑے نکال کر ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ شرم نظر آتی ہے کہیں؟ یہ اسلام ہی ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں کہ انسان کو انسان بنایا۔ جو ایک انسان کے ڈیل ڈول میں پھر رہا تھا، اس کو صحیح انسانیت سکھلائی آ کے اسلام نے، دین نے۔ تو جہاں تک تعلق ہے نماز کو قائم کرنے کا، اس کے لیے طہارت، اس کے لیے وضو، اس کے لیے تیمم، ان سب چیزوں کے مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوں، ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہمارا وضو ہی لے لیں تو وضو عام جو ہمارے پاکستان انڈیا میں کتابیں بکتی ہیں پاکٹ سائز یا بڑے سائز کی، آپ کو وضو میں اتنی دعائیں ملیں گی، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا، یہاں تک کوہنی تک دھوتے ہوئے یہ دعا، سر کے مسح کے لیے یہ دعا، گردن کے مسح کے لیے جو سنت سے ثابت ہی نہیں اس کے لیے یہ دعا۔ ایک چیز اس کا وجود ہی ثابت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا ثابت کیسے ہوگی؟ جیسے دعا جعلی، اسی طرح وہ الٹے پاؤں سے جو چھری پھیرتے ہیں اپنی گردن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ ثابت نہیں، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی، لیکن ہمارے یہاں ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ایسے کرتے ہیں، ہم بھی کرتے آ رہے ہیں، اور پوچھنے کی، تحقیق کرنے کی ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ میں نے کہا دنیا بھر میں اعلیٰ کالج تلاش کرتے پھریں گے کہ انجینئرنگ کہاں اچھی ہوتی ہے، میڈیکل کہاں ہے، جہاں بات آئی دین کی، قرآن سنت کی، پرواہ نہیں، وہ ہماری مسجد کا امام جانے اور ہم جانے۔ تو اس انداز سے اگر ہم نمازیں ادا کریں گے تو پھر نماز پڑھ تو لی گئی، کبھی نہ کبھی نماز کی اقامت نماز کا فریضہ اس طرح ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نماز کے مسائل، اب نماز کے مسائل کو اتنے بڑے بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی کو پڑھنے مشکل ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی کتابیں،
تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے تو کتابیں بڑی بڑی بھی موجود ہیں، لیکن اگر مختصر دیکھا جائے تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کیفیت الصلاۃ، ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلا دیا۔ بہت سارے دلائل کے ساتھ مزین کتاب ہے صفت الصلاۃ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی کتاب ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی کو بہت بڑی آپ کو کئی جلدوں پر مشتمل کتاب اٹھانی پڑی، ایک ہی کتاب ہی ہے، پاکستان میں اردو میں ملتی ہے، انڈیا میں اردو میں چھپ گئی ہے، کوئی بڑی موٹی کتابیں نہیں، اور اس میں وضو، تیمم، یہ وہ سارے مسائل انہوں نے مختصر انداز سے ذکر کر دیے ہیں۔ لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہمیں معلوم ہے نماز ہے، پڑھ لیتے ہیں کبھی نہ کبھی، نماز چل رہی ہے ہماری، نماز کو قائم و اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، انہوں نے نماز کو قائم کیا، یعنی نماز کا جو پڑھنے کا صحیح ادائیگی کا طریقہ ہے وہ سیکھا، اور اس کے آداب اور شرائط وغیرہ ساری جو ہیں ان کو پڑھا۔ کپڑے کا پتہ نہیں کہ کتنا کپڑا ضروری ہے، مردوں کا تو بڑی آسانی ہے، لیکن خواتین میں جائیں گے تو وہ کتنا کپڑا چاہیے نماز کے لیے اس کی پرواہ نہیں، تلاوت کے لیے کپڑا چاہے وہ زیادہ بھی کیوں نہ لے لیں گی، نماز کے لیے اس کی پرواہ نہیں کریں گی۔ اور اسی طرح نماز کے اپنے مسائل ہیں بہت سارے جن کے بارے میں انتہائی لاپرواہی برتی جاتی ہیں، دیکھا کہ یہ اس طرح کر رہا ہے، جی میں آیا تو کر لیا، اور نہیں آیا تو معاملہ جو ہے رفع دفع کر دیا، جبکہ ہمیں نماز کے مسائل خاص طور پر، چونکہ یہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے شہادتین جو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کے بعد، اللہ اور رسول پر ایمان کے بعد اسلام کے باقی ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے نماز، اور ہماری نماز کا اللہ وارث ہے کہ ہم کس طرح اس کو ادا کرتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے سرًا اور علانیہ، جہراً اور سرًا، علانیہ اور در پردہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ کہا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب پیسہ ہو یا کپڑا ہو یا کھانے کی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری اللہ پہلے دیتا ہے اور اس کے بعد ان میں سے کچھ دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ زکوٰۃ پہ تھوڑی سی توجہ ڈال کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے 100 ریال دیا اور اس میں سے زکوٰۃ کتنی مانگی ہے؟ 100 میں سے کتنی ہے؟ 2.5%، اور 1000 میں بنیں گے 25۔ اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ 1000 ریال پہلے وہ مہیا کرتا ہے، اور کہا کہ اگر سال کے دوران یہ بھی کھا جاؤ تو کھا جاؤ، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 1 سال سے زیادہ یہ ہمارے پاس پڑا رہے، جس کو فاضل پیسہ کہتے ہیں، زائد پیسہ، ہماری ضرورت و مجبوری سے زیادہ ہے، سال پڑا رہے تو فرمایا کہ اس میں سے 2.5% دے دو۔ پہلے اس نے دیا کھانے کے لیے، دینے کے بعد یہ وافر پیسہ ہے، اس وافر سے اللہ نے 2.5 مانگا، ہمیں اس دیتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی کہ یہ کیسے نکال دیں، ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، ہم نے۔ آدمی اگر کہے نا کہ میں نے محنت کی اور میں نے کمایا، اور اس میں اللہ رب العزت کا عمل دخل شمار نہ کریں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آدمی کہے نا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، اللہ رب العزت اگر آدمی کو صحت نہ دے تو کیا ہر آدمی کچھ کر سکتا؟ بڑے بڑے تندرست و توانا اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آدمی اگر چارپائی پہ پڑا ہے تو کیا کما کے لائے گا وہ؟ اللہ رب العزت نے صحت دی، اللہ رب العزت نے عقل دی، ہنر دیا، اور اس کی مہربانیوں سے آپ نے 4 پیسے کمائے، اور وہ بھی پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کھاؤ پیو، جو تمہارے پاس بچا ہوا پڑا ہوا ضرورت سے زائد سال بھر پڑا رہے۔ دیکھو اس سے زیادہ کنسیشن اور کیا چاہیے تھی؟
سال بھر زیادہ ضرورت سے زیادہ ہے پڑا ہوا ہے، اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ رزق میں پیسے بھی آتے ہیں، رزق میں کپڑے آتے ہیں، رزق میں غلے آتے ہیں، رزق میں حتیٰ کہ اولاد بھی رزق میں آتی ہے۔ اولاد بھی رزق کا لفظ ایک دن میں نے پہلے بھی یہاں ذکر کیا تھا کہ رزق میں اللہ کی ساری نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی میں سے مختلف چیزیں دیں، اور ان میں سے ایک مقدار جو بہت ہی چھوٹی ہے، 1000 میں سے 25 کیا حیثیت رکھتے ہیں، تھوڑی سی مقدار اللہ رب العزت۔ اور پھر وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی ایسے ڈبے میں ڈالنی ہے کہ وہ ڈبہ اللہ کے پاس جائے گا، وہ اپنے ہی لوگوں کو، خالہ کو، پھوپھی کو، چچا کو، فلاں کزن کو، فلاں پڑوسی، اپنے ہی لوگوں میں بانٹ دینا ہے، اور اللہ اس کو قبول کر کے ہمیں ثواب بھی دیتا ہے۔ ہماری صرف تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا اپنے لوگوں میں بانٹ کر ثواب پھر اللہ سے۔ اللہ کے پاس تو یہ پیسہ نہیں جاتا نا۔ قربانی کے جانوروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا سورہ حج میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت، تمہاری قربانیوں کا خون نہیں جاتا، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کے پاس تو تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے۔ وہی معاملہ یہاں زکوٰۃ میں یا صدقات میں یا خیرات میں ہے کہ یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات آپ اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، ثواب پھر اللہ دیتے۔ پہلے وہ پیسہ بھی اللہ نے دیا، آپ نے اپنے ہی رشتہ داروں میں زائد جو ہے اس کا 2.5% دے دیا، اور پھر اللہ ثواب بھی دیتا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے۔ اور جس طرح کی چیز آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو جانوروں کا مالک بنایا ہے۔ ابھی کتنے لوگ ہیں، بے شمار اونٹ ہیں ان کے پاس، پورے جنگل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اونٹ کی زکوٰۃ اونٹ میں سے دے دو، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم پیسے لاؤ۔ اونٹوں کی زکوٰۃ، اونٹوں میں سے 5 تک اونٹ ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹ ہو گئے تو 1 بکری، پھر 10 ہو گئے، پھر بڑھتے گئے، پھر آہستہ آہستہ اونٹوں کی زکوٰۃ اونٹوں میں سے، پہلے سٹارٹ بکری میں سے۔ کہ 5 پر اونٹ کیسے دیں گے اتنا بڑا، 5 پر بکری۔ جیسے جیسے اونٹوں کی تعداد بڑھے گی، 1 سال کا اونٹ، پھر 2 سال کا اونٹ، پھر 3 سال کا اونٹ۔ اور اگر آپ کے پاس بکریاں ہیں، 40 بکریوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 40 بکریاں ہو گئیں تو پھر 1 بکری شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی تو 40 میں سے کر دیا نا۔ تو جس کے پاس جو ہے، اسی طرح غلہ ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو غلہ دیا ہے، کھیت دیا ہوا ہے، اس میں غلہ ہے، اور اس غلے کا آپ نے اگر آسمان سے بارش ہوتی ہے اور اس بارش کے نتیجہ میں آپ کو غلہ مل رہا ہے، تو اس وقت آپ کو دینا ہے عشر 10%۔ اور اگر آپ اپنی محنت سے غلہ اگاتے ہیں، اپنی محنت سے پانی مہیا کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کی اور اس کے بعد پانی لگایا، ٹیوب ویل سے لگایا، نہر سے آبیانہ دے کر پانی لگایا، اس وقت اللہ نے فرمایا کہ ہمارا حصہ اور کم کر دو۔ عشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا آسمان سے سیراب ہونے والے کھیتوں پر۔ عشر، عشرہ کا لفظ تو مشہور ہے نا یہاں، عشرہ 10 اور عشر 10واں، یعنی 1/10، 10واں حصہ۔ اور جب پانی آپ نے آسمان والا نہیں بلکہ ٹیوب والا یا نہروں والا پانی لگایا جس پہ کچھ خرچہ آتا ہے، فرمایا نصف العشر، 10% کا بھی آدھا کر دو، تو یہ 5% ہو گیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے زمین دی، پھر اس میں بونے کے لیے بیج دیا، پھر اس کے لیے پانی پانی پر خرچ کیا تو اور کم کر دیا۔ اور اگر پانی بھی اللہ نے اپنے اوپر آسمان سے بھیجا تو اس پہ 10%۔ اور پھر یہ ہر حال میں 10% نہیں، جیسے پیسہ ہے کہ آپ کے سال بھر کے اخراجات سارے نکال کر جو بچا ہوا پڑا رہے اس پر ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیسا دون 5 اوسق صدقہ،
اگر 5 وسق سے کم غلہ رہے تو اس پہ زکوٰۃ صدقہ کوئی نہیں ہے. اور 1 وسق کو اگر مثال کے طور پر فکس مقدار کتنی ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر 1 وسق کو آپ جیسے ہمارے من ہوتا ہے نا 40 سیر کا یا 40 کلو کا، ہاں سیر ہی ہوتا تھا، کلو میرا خیال کو تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، 40 سیر کا من. لیکن من بھی الگ الگ جگہوں پہ، یہاں من جو ہے وہ 4 کلو کا ہے، عربوں کے یہاں من 4 کلو کا. تو 40 کلو کا اگر 1 وسق مان لیا جائے تو 5 وسق کتنا ہو گیا؟ 200 کلو. سیدھا سیدھا آپ کو غلہ آیا گھر میں، وہ اگر 200 کلو تک ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا گھر کا خرچہ ہو گیا. اور اگر 200 کلو سے 5 وسق سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس میں سے 10% بارش کے پانی کے نتیجہ میں اور 5% اگر آپ نے پانی پلایا ہے اپنے ذرائع سے، وہ ٹیوب ویل ہو، موٹر ہو یا نہریں وغیرہ ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور انہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں سرًّا وعلانیہ. اگر آدمی سرًّا در پردہ خرچ کرے تو اجر ہوگا، اور اگر علانیہ خرچ کرے تو کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا اور کبھی پہلے سے بھی سرًّا سے بھی زیادہ اجر ہوگا. یہ معاملہ ہے دل کا. اگر آپ نے سرًّا خرچ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی آدمی کیا خرچ کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ ہو، یہ ہے سرًّا. اور یہ جائز ہے اور یہ صحیح ہے. صدقہ عموماً ایسے ہی ہونا چاہیے. زکوٰۃ چونکہ ایک فریضہ ہے، اس میں کوئی اتنی رو رعایت نہیں ہو سکتی، وہ فرض ادا کرنا ہے. وہ کہا کہ وہ کھلے بھی دو گے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن وہ بھی بہتر یہی ہے کہ وہ بھی چھپا کے دے دو. اب ایک آدمی صدقہ ہی دینا چاہتا ہے تو وہ بجائے سرًّا دینے کے کھلے عام صدقہ دے رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک شکل اس کی ہے کہ وہ پیسہ دیا ہوا برباد ہو گیا، ضائع چلا گیا، اور فائدہ ہونے کی بجائے الٹا گناہ ہوا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس پہ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ فائدہ دے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہو. اور وہ دونوں شکلیں یہ ہیں کہ ایک آدمی نے اعلان سنا کہ بھائی فلاں مسجد کے لیے چندہ چاہیے یا فلاں مدرسے کے لیے فلاں چیز چاہیے، اور اس نے چپکے سے نکلتے ہوئے آدمی کو جب وہ نمائندہ نکلنے لگا تو اس کے ہاتھ میں جو اس کی توفیق تھی اس نے دے دیا. انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، ضائع نہیں جائے گا. دوسرا آدمی ہے جس نے اعلان پر جیسے ہی اعلان ہوا 1 منٹ اس نے سوچا، اس نے کہا آج تو موقع ہے، 100-200 آدمی دیکھیں گے کہ ہم نے کیا دیا ہے. 100-200 آدمی کے سامنے ہمارا اچھا بلا واہ واہ ہو جائے گی. فوری طور پر پیسے نکالے، نوٹ نکالا، بلکہ نوٹ نکالے اور گنتے ہوئے ایسے ہلاتے ہوئے یہ میرا حصہ لے لو. اور دل کے اندر یہ شر آ چکا ہے کہ یہ سارے لوگ دیکھیں گے کہ میں کیا دے رہا ہوں. اس کو اپنے اس دولت کے خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ ریاکاری گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی، اور ایک میں الشرک الاصغر ہے. مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ ہے شرک خفی یا شرک اصغر. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شرک خفی یا شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری. لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر رہا ہے، دکھلاوا ہے اور وہ شرک ہے اور وہ گناہ ہے. پیسہ بھی گیا اور گناہ بھی آیا. لیکن دنیاوی طور پر واہ واہ ہو گئی کہ بھائی بڑے اچھے حاجی صاحب بڑے اچھے ہیں،
فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، انہوں نے آج اتنا پیسہ دیا، گھر گھر میں بات چل رہی ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے جن کا اللہ کے سامنے جب حساب ہوگا تو ایک آ جائے گا، میں نے تیری راہ میں اپنی جان دی، شہادت پائی، میں نے تیری راہ میں بڑی تلاوتیں سنائیں اور درس سنائے، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں نے تیری راہ میں بڑے پیسے خرچ کیے۔ واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تینوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اب یہ ڈھینگے کہاں مار رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ میرے آپ کے سامنے ماریں گے چل جائیں گی، کیونکہ ہم تو غیب نہیں جانتے نا۔ اللہ رب العزت تو ہر کسی کو غیب جانتا ہے، کیا کر رہا تھا، نیت کیا تھی۔ یعلم ما فی الصدور یہی ہے کہ اللہ کو تو لوگوں کے سینوں کی باتوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ سوچتا بھی کیا ہے۔ اس کے سامنے کہے کہ میں نے جان اس لیے دی تاکہ شہادت پاؤں تیری راہ میں، اور میں یہ کروں، اور میں نے مدرسوں میں خرچہ کیا فلاں جگہ۔ اللہ رب العزت کہے گا کذبت، جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ اس لیے کیا، اور اس نے یہ اس لیے کیا، اس نے اس لیے کیا۔ ثم امر بہ فسحب علی وجہہ ثم القی فی النار۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ریاکاری کا نتیجہ ہے نا، یہ تینوں ریاکاری کی وجہ سے مارے گئے۔ اس اعلان پہ جس آدمی نے ریاکاری کے لیے پیسے دیے وہ گیا اس کھاتے میں، پیسے بھی گئے، آخرت بھی برباد ہوئی، گناہ بھی ملا۔ اور ایک تیسرا آدمی ہے جو اسی طرح دے رہا ہے کھل کھلا کے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے دل بڑا صاف ستھرا دیا ہوا ہے، اس میں نہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوئی پرواہ ہے، نہ اسے کسی دوسرے کے دکھلاوے کی کوئی غرض ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اگر تھوڑا اٹھ کے لوگوں کے سامنے پیسے دے دوں گا تو میری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی دیں گے اور اس مدرسے کا، اس مسجد کا کام ہو جائے گا۔ نیت خالص ہے یا نہیں؟ اس خالص نیت کے ساتھ جو آدمی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پیسے دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کے پیسوں کا ثواب بھی دے گا، اور جتنے لوگوں نے اس وقت پیسے دیے ہوں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو آئے گا۔ اب ان سب کا ثواب بھی اس کو آئے گا، یہ سنتے ہوئے آپ ڈر نہ جائیں کہ ان کا تو پھر ثواب گیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف مواقع پر یہ فرمایا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خیر اس نے کی، سر انجام دی۔ آدمی نے صبح سے لے کے شام تک کا روزہ رکھا ہوا ہے، گرمیوں کے دن ہیں، آج کل کا روزہ تو آسان ہے نا، ٹھنڈے ٹھنڈے میں 8-10 گھنٹے کا روزہ اور فارغ، دن ہو گرمیوں کے اور روزہ ہو 14-16 گھنٹے کا، اور گرمی بھی زور ہو، اور آدمی کو کہا جائے کہ یہ کھجور لے لو اور میری کھجور سے روزہ کھولو، اور ذہن میں یہ آ جائے کہ ایک روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ثواب ہے جتنا رکھنے والے کو، تو آدمی سوچتا ہے، اور پہلے لوگ سوچتے رہے کہ بلکہ یہاں تک سننے میں آتا ہے ہمارے دیہاتی دیسی ماحول میں لوگ کہتے ہیں پیچھے کرو، 14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوتا سارا ثواب تمہیں دے دوں۔ کھجور پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور جو بھی کوئی چیز لاتا ہے پہلے اپنی کھجور کے ساتھ کھول کے روزہ افطار کر کے پھر کوئی چیز کھائیں تو کھائیں۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک ثواب کے خزانے موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، جو آدمی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اسے اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزے دار کو۔ ایک کھجور کھلا سکتا ہے، ایک کھلا دے، ساتھ میں کوئی جوس بھی پلا سکتا ہے وہ بھی پلا دے، لبن کا گلاس مہیا کر سکتا ہے وہ بھی کر دے، چاول کی پلیٹ بریانی کی یا کبسے کی کھلا سکتا ہے وہ بھی کر دے، جتنی توفیق ہے۔ اگر صرف وہ ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے۔ یہ بات ہے صرف توفیق کی۔ اپنی توفیق کے حساب سے اس نے روزہ افطار کروایا،
اللہ تعالیٰ نے روزے دار جتنا ثواب اس کو بھی دیا، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی من غیر ینقص من اجر الصائم شیئا، روزے دار کے گناہ سے بھی ذرہ برابر کم نہیں ہوگا، یعنی جتنا ثواب روزے دار کو ہے اتنا ثواب اللہ افطار کروانے والے کو دے گا، اور روزے دار کا اپنی جگہ ثواب موجود ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ افطار کروانے والے کو ثواب اللہ رب العزت اپنی طرف سے دیتے ہیں، روزے دار والے سے کاٹ کے دیں گے کیوں؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ یہ تو ہمارے کھاتے ہیں نا کہ اگر یہ ادھر کرنا ہے تو ادھر سے کاٹ دو اور یہ کر دو، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اگر سرن دیں تو ثواب، اور اگر اس نیت سے جہرن دیں تو بہت ہی بڑا ثواب، جب دل صاف ہو اور نیت یہ ہو کہ اس کا کام ہو جائے گا، لوگ دیکھا دیکھی یہ کام کریں گے۔ اور اعلانیہ اس نیت سے اور سرن دونوں چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، یہ لوگ اللہ سے اس تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جو کبھی گھاٹے میں نہیں جاتی۔ اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے تو وہاں گھاٹا کہاں سے آئے گا؟ اللہ رب العزت کی مہربانیاں، اس کے فضل و احسان ہم لوگوں پہ اتنے ہیں کہ آدمی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اللہ خود بڑھا بڑھا کے ثواب دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے صدقے کو ایک ہاتھ میں لے کے بڑھاتا ہے، یعنی صدقے کی چیز ہے تو اللہ رب العزت اسے بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، جیسے کسی چھوٹے سے جانور کی تربیت کر کے بڑا کرتے ہیں نا، اس کو پانی دے رہے ہیں، اس کو چارہ دے رہے ہیں، چارے کے ساتھ ساتھ دانہ بھی دیتے ہیں تاکہ یہ ذرا موٹا ہو جاتا۔ اللہ رب العزت بندے کے صدقے خیرات کو اس طرح بڑھا بڑھا کے پھر اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے، اس کے یہاں تو کسی قسم کی کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی۔ جب تجارت اللہ کے ساتھ کریں گے تو وہاں خسارے والی کوئی بات نہیں۔ جب شیطان کے قابو میں آ کر اپنا پیسہ لگائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تجارت مالا تو نہ ہوئی نا، وہ تو تجارت ہو گئی شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر کہ یہاں یہ پیسہ خرچ کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ اس طرح کریں گے تو پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ انہیں پورا پورا بدلہ عطا کرے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا بدلہ پوری طرح ادا کرے۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور صرف پورے کا پورا ہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے، یعنی جتنا ثواب ہوگا، جتنا مال خرچ کرے گا اس کا برابر سرابر نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں اس کے برابر کے بدلے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اب یہ جتنی جتنی کسی کی نیت خالص ہوگی اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ اگر نیت خالص ہے ثواب بڑھتا جائے گا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، معروف آیت، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے، ایک دانہ انبتت منہا سبع سنابل، انبتت سبع سنابل، اس دانے سے 7 کونپلیں نکلی، 7 شاخیں نکلی، اور ان 7 شاخوں میں سے ہر شاخ پر ایک خوشہ لگا۔ وَفِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے۔ آدمی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی 100 کونپلیں، 100 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ، تو یہ کتنا ہو گیا؟ 100 حبہ، ایک دانہ، اور 7 خوشے، 700 دانہ۔ 1 ریال، 1 روپیہ، 1 ڈالر، 1 ٹکا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ رب العزت 700 تک کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اور ساتھ اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ جسے چاہے اور بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعتوں والا اور بہت علم والا ہے۔
یہ کوئی حد نہیں ہے کہ 700 تک جا کے رک جائے گا. اللہ کے یہاں بے شمار ہے. جتنا جتنا کسی کا خلوص زیادہ ہوگا اتنا اتنا ہی اللہ رب العزت سے اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کرے گا. یہ ہے لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کے اجرتیں، ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ پورا پورا دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ بھی دے. اب یہ فضل سے زیادہ دینا، انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور قدردان ہے. شکور کا معنی قدردان، آدمی کی نیکی کی اللہ قدر کرتا ہے. یہ اس کا شکور ہونا یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ نیکی کی قدر کرتا ہے. یہ تھوڑا سا خرچ کرتا ہے وہ بڑھائے چلا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت 26 میں فرمایا ہے کہ ہم نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ، جیسے یہاں فرمایا نا کہ ہم ان کا اجر دیں گے اور ساتھ ہی اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی کر دیں گے. سورہ یونس میں اس زیادہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو کہا کہ زیادہ بھی دیں گے، صحیح مسلم میں ایک حدیث کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ زیادہ کیسے ہوگا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا اور زیادہ ملے گا. اب یہ اور زیادہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ان کو نیک کام کرنے کے عوض اجر دے گا اور زیادہ اپنا دیدار بھی کروائے گا. زیادہ کا صحیح مسلم کی حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ان کا اجر بھی دے گا. اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اب تفسیر میری آپ کی کسی عالم کی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت اپنے دیدار سے بھی نوازے گا، اپنا دیدار کروائے گا. جنت والے جنت میں داخل ہو گئے، ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کے سامنے رکھ دیں اور پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اب اور کیا چاہیے، ہمیں کون سی کمی اب رہ گئی ہے، ہمیں تو ہر چیز میسر ہے، ہر چیز موجود ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے. اور دیدار الہی میں وہ لذت ہے، دیدار الہی میں انسان کو وہ مزہ آئے گا کہ وہ ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا. کہے گا کہ ہمیں تو آج تک کچھ ملا ہی نہیں تھا، یہ تو اب پتہ چلا ہے کہ نعمت کیا ہے. تو اللہ رب العزت اجر کے علاوہ جو زیادہ دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے اجر بھی زیادہ کر دیتا ہے. اور زیادہ کا لفظ صاف طور پر زیادہ کا لفظ استعمال کر کے کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اس کا اجر ہے حسنہ و زیادہ، اور ساتھ ہی زیادہ بھی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِمَّةٌ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت آئے گی. اللہ رب العزت جب بدلہ دینا شروع کرے گا تو وہاں سیاہی کیوں چھائے گی؟ وہاں تو چہرے چمکیں گے. دیکھ دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کو چہروں کا رنگ جو ہے وہ چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا. یہ چہروں پہ سیاہی چھانا اور چہروں پہ ذلت کا نمایاں ہونا یہ تو اگلی پارٹی دوسری کا معاملہ ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے، ان کے چہروں پہ کالک آئے گی، ان کے دلوں پہ اور ان کے چہروں پہ ذلت کے آثار نمایاں ہو جائیں گے. یہ جو اہل جنت ہیں یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ اپنے دیدار سے نوازے گا اور ان کے چہروں پر کسی قسم کی کوئی کالک نہیں ہوگی اور کسی قسم کی کوئی ذلت کا کوئی نشان تک نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کتنے بہترین انتظام کر رکھے ہیں. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، ہم نے جو کتاب آپ کو دی ہے یہ سچ ہے، یہ بالکل صحیح اور ٹھیک کتاب ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور اس کا حق ہونا
یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنا جو ہے وہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے حق نہ ہوتی تو پہلی کتابوں کا ذکر کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم میں پہلی کتابوں کی تصدیق رکھی، پہلے انبیاء کی تصدیق رکھی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کی بہت ہی خبر رکھنے والا ہے اور خوب انہیں دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی پوری طرح نگرانی، کوئی آدمی کہے کہ میں یہ کام وہاں کر لوں گا، وہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ لہذا اس قرآن کریم کی اللہ رب العزت نے یہ ایک صفت بیان کر دی کہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ یہ آگے بندوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ یہ قسمیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری والا پیج ڈبل سیکنڈ، آخری والا پیج 2 سیکنڈ۔ اللہ نے روحوں کو کب پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے روحوں کو کب پیدا کیا، اس نے کیا کیا چیز کب سے اس کے علم میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے روحوں کو نکالنے کا، یہ بات ذہن میں رکھیں، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، بنانا وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ ایک مرحلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کی روحیں اکٹھی کر کے ایک میدان میں رکھ دی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر ان کی پشت سے، یعنی یہ پشت جو ہے، پشت سے قیامت تک آنے والی ان کی اولاد ساری کی ساری میدان میں رکھ دی۔ تو یہ تخلیق اگر آپ مراد ہے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہے۔ اور اب آدم علیہ السلام کی پشت میں جب وہ نہیں تھے تو پہلے یہ روحیں کہاں تھیں، کیسے تھیں، یہ معاملات اللہ رب العزت جانتا ہے اور اس کے علم میں ہر چیز موجود ہے۔ مسکین کو اگر کھانا کھلانا ہو تو مسکین کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ صحیح معنوں میں یہ مسکین وہی ہے جو مسلمان ہی ہے۔ جو کافر ہے وہ مسکین کیا ہوگا؟ کافر کے ساتھ نیکی کرنا جائز ہے، لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمان بھوکا مر رہا ہے اور یہ کافر بھوکا مر رہا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ سیدھی سی 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے کہ مسلمان بھوکے مر رہے ہوں تو آپ مسلمانوں کو کھلائیے اور کافروں کو چھوڑیے۔ اگر آپ کو کوئی مسلمان بھوکا نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی نفلاً آپ نے تعاون کرنا ہے۔ کافر ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اس وقت ضرورت مند ہے کہ اسے ہسپتال پہنچایا جائے، پہنچائیے۔ اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ تو کتے کے ساتھ بھی نیکی کریں گے تو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ واقعہ ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ کتے کو پانی پلا کر عورت جنت میں چلی گئی، اور ایک دوسری حدیث میں ہے آدمی، مرد تھا یا عورت تھی، کتے کو پانی پلانے کے نتیجہ میں اللہ نے جنت عطا کر دی۔ انسان تو پھر انسان ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی یقیناً ملے گی اور کرنی چاہیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمان جب حاجت مند موجود ہے تو پھر کوشش کریں کہ مسلمان کے ساتھ تعاون کریں۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری والدہ اور بیوی کی صحت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ اور بیوی دونوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک پرچی کسی نے جمعہ کے بعد دی تھی جامع کنگ فہد میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ پرچی اتفاق سے میری جیب میں ہی ہے، اور انہوں نے
کہا تھا کہ میں انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر سبیل پیدا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ سودی بینکوں میں کام کرنا اور گیمبلنگ پر مشتمل یہ انشورنس کمپنیاں ان میں کام کرنا جائز نہیں ہے، تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت سے کوئی بہت ہی حلال روزگار مہیا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وافر رزق عطا کرے۔ قرآن کو تلاوت کرنا اور قرآن کو سمجھنا ان دنوں زیادہ اجر کس میں ہے؟ اب قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تلاوت کرتے ہوئے اس کا ترجمہ تفسیر وغیرہ سمجھ کر پڑھنا، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف ایک ثواب ہے، دوسری طرف بے شمار ثواب ہے۔ تلاوت کرنا ہر حرف پر 10 نیکیاں، صحیح حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے، لیکن ایک آدمی تلاوت بھی کر رہا ہے ساتھ ترجمہ تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، تو 10 بھی جمع ہو جائیں گی۔ اور قرآن کریم کو سیکھنا جو اصل مقصد ہے قرآن کا، وہ اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا جو آدمی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ صرف تلاوت کرنے والے سے یقیناً زیادہ نیکیاں کمائے گا، زیادہ ثواب پائے گا۔ عربی پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اگر صرف ترجمہ تفسیر پڑھیں تو گناہ بھی ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن مشکل اتنا اگر سمجھتے ہوئے ساری عمر گزار دیں گے تو پھر مشکل حل کیسے ہوگی؟ جوان ہیں، عربی پڑھنا مشکل ہے، اور بڑھ گئے، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، عربی پڑھنا مشکل ہے، بچے بڑے ہو گئے، ان کی تعلیم کا مسئلہ آ گیا، ہمارے لیے ہماری تو مشکل ختم ہی نہیں ہوگی نا۔ اس طرح آپ عربی زبان چاہے ڈائریکٹ نہ بھی سیکھ پائیں، یہ تو پورا ضروری نہیں ہے نا کہ آپ عربک لینگویج پوری سیکھ لیں گے، لیکن قرآن کریم آپ کے سامنے اردو میں، آپ سب اردو جانتے ہیں، اردو میں قرآن کریم ہے، ایک طرف ترجمہ ہے، دوسری طرف اس کا ایک طرف بلکہ یہ جو ہے اوپر قرآن ہے، نیچے ترجمہ ہے، نیچے تفسیر ہے۔ کیا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، 10-20 ریال کی آپ کو یہ کاپی مل جاتی ہے۔ تو آپ پوری عربی نہ سیکھیں، کم از کم جو آپ کے پاس موجود ہیں قرآن کریم ان میں سے پڑھتے ہوئے ترجمہ دیکھیں، تفسیر دیکھیں، کیا کیا ہمیں حکم دیا گیا وہ دیکھیں۔ یہ ایک جلد میں بہت ساری معلومات کا مجموعہ ہے، 2 جلدوں میں تفسیریں ہیں، 3 میں ہیں، 4 میں ہیں، 5 میں ہیں، اور آج کل تو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی زبان کی تفسیر ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے ٹیسٹ کے حساب سے موٹا خط رکھیں، پتلا خط کر لیں، لیٹرز جو ہیں باقاعدہ اس میں نیچے ایک ہوتا ہے آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ کو فونٹ کون سا چاہیے، تو اتنے پوائنٹ کا رکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ مزہ نہیں آ رہا، تھوڑا اور موٹا کر لیں اپنی مرضی سے۔ پھر ایک نائٹ ریڈنگ آ رہی ہے، دن کو پڑھنے کے لیے اس کا رنگ اور ہے، رات کو پڑھنا ہے، لائٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ پورا پیج پیچھے کالا آ جائے گا، لکھا ہوا سفید آ جائے گا۔ دوسرا پڑھتے ہیں، پیج سفید ہے، لکھا ہوا کالا ہے۔ آج تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، آپ کچھ کرنا چاہیں نیت کریں کہ قرآن کریم کو اس کے معنی مفہوم کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے۔ قرآن کو سننے میں بھی اجر ہے، یقیناً سننے میں بھی اجر ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اجر، سننا اجر، سیکھنا اجر، اور اس پر عمل کرنا بہت ہی بڑا اجر۔ میرے ماما کی طبیعت کافی نازک ہے، اب یہ اگر تو میری ماما ہو تو ماں ہو گئی، اور میرے ماما رہے تو ماموں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اصل میں میرے ماما جو ہے نا، ماما لفظ اردو نہیں ہے، یہ پنجابی ہے، ماما پنجابی کہتے ہیں، ماموں ہے اردو، تو میں اس لیے کہا کہ ماما میرے اگر غلطی سے لکھا گیا میری ہوتا تو میری ماما ماں ہو گئی نا، اور یہاں لکھا ہے لفظ میرے بڑا صاف، تو لگتا ہے کہ ماموں ہی مراد ہوں گے۔ اگر کسی آدمی کی ڈیوٹی 5 دن ہے اور 6 دن، اور پھر وہ باقی کے دن کچھ اور کام کر کے کما سکتا ہے تو یہ کمائی اس کے لیے جائز ہوگی۔ اگر ایک آدمی کی 5 دن ڈیوٹی ہے، 2 دن اس کی چھٹی ہے، جیسے ویکنڈ ہے، وہ ویکنڈ میں ادھر ادھر جانے کی بجائے کوئی جائز حلال کام کر لیتا ہے،
اور ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کی جس کمپنی میں ڈیوٹی ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہی آپ نے کمپنی سے ہی کام لا کے وہاں نہیں کر رہے، وہ لا کے اپنے گھر میں کر رہے ہیں، تو یہ تو کمپنی کو نقصان دے رہے ہیں، لہذا وہ جائز نہیں ہوگا. یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں. اس کی ڈیوٹی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو وہ شام میں وہ کچھ اور کمائی کر لیتا ہے. وہی بات ہے. بات وہی ہے کہ اگر آپ کے کام کرنے کے نتیجہ میں کمپنی نقصان ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ حرج بھی کوئی نہیں. خاص طور پر اگر آپ کے جو کوئی سپروائزر ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی ایسا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہو کہ میں پارٹ ٹائم میں کچھ یہ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. کیا نماز پڑھتے وقت عورت کا چہرہ کھلا ہونا ضروری ہے؟ جیسے یہاں پر پارک وغیرہ میں عورتیں ڈھاٹا لگا کر نماز پڑھتی ہیں. پارک میں چونکہ غیر محرم لوگ آئے ہوئے ہوں گے، وہاں بہتر ہے کہ وہ اپنا پردہ جو ہے وہ قائم رکھے، کیونکہ پارک میں نماز پڑھنا بھی تو کوئی ضروری نہیں ہے نا. نمازوں کے اوقات اب آ جاتے ہیں، پارکوں میں مسجدیں ہیں. آپ چاہیں کہ میں اپنے دسترخوان سے بھی دور نہ جاؤں، یہیں نماز پڑھ لوں، کسی پارک میں مسجد ہے، وہاں لیڈیز کے لیے جگہ ہے، وہاں جا کے پڑھیں. لیکن اگر باہر پڑھنا ہے، سارا وقت تو آپ کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے لوگوں سے پردہ کیے، اور نماز پڑھتے وقت کیا کھول دیں گی؟ نماز پڑھتے وقت بھی اسی طرح پڑھیں. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز کیا اور غیر نماز کیا وہ اپنا چہرہ سارا وقت کھلا ہی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ حج و عمرہ کے موقع پر بھی کھلا رکھتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسجد میں جائیں تو پردے سے جائیں، سڑک پہ چلتے ہوئے جانا ہے پردے سے جائیں، بازار میں جانا ہے پردے سے جائیں، اور حج پہ جانا ہے تو بے پردہ ہو کے جائیں، چہرے کو ننگا رکھیں. وہاں چہرے کو ننگا رکھنے کا حکم ہے جب غیر محرم کوئی نہ ہو. غیر محرم کوئی نہیں چہرے کو ننگا رکھیں. اپنے کمرے میں ہیں، اپنے ٹینٹ میں ہیں، یا ایسی جگہ ہے کہ دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، چہرہ ننگا رکھیں. لیکن جیسے ہی کسی غیر محرم کے وجود کا احساس ہو، فوری طور پر اپنے چہرے کو ڈھانپیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں نے اسی طرح حج کیا. آج ہمارے پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے مولوی حضرات نے کیا لوگوں کو ذہن دے رکھا ہے، وہ کچھ بھی ہوگا وہ چہرہ بند کرنے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خواتین نے حج کیا، اور ان کا بیان صحیح سند کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے کہ جب کوئی غیر محرم لوگ آ جاتے ہیں ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر پردہ کر لیتے. آج ہمارے مولوی اتنا ٹائٹ کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں مکہ کہ چہرہ نہیں ڈھانپنا، تو وہ گلی میں، بازار میں، طواف کے دوران، سعی کے دوران ننگے منہ ہوتی، جبکہ یہ بالکل ناجائز بات ہے. اور نماز کے دوران اگر آپ گھر میں ہیں تو چہرہ ننگا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ پارک وغیرہ میں نماز پڑھنی پڑتی ہے تو پھر پردے میں رہتے ہوئے نماز پڑھنی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.